اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو جھڑکو نہ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نہایت خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ انعام رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔
ناظرین الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ماہ مبارک کا 7ویں ہم سحری کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ایک اور سحری، ایک اور روزہ ہمیں اپنی بخشش کے لیے مل گیا، اللہ کی بندگی کے نظارے دکھانے کے لیے مل گیا۔ اللہ کے حکم سے ہم روزے کا جو سحری کر کے اپنے روزے کا آغاز کریں گے، اور اللہ کے حکم سے اپنا روزہ ہم افطار کریں گے شام کے وقت، مغرب کے وقت جب ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم ہے، اور اس میں یہ جو بڑی مبارک ہے، یہ عبادتیں ہیں، اور جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو روزہ ہے یہ بندے اور رب کے بیچ کی عبادت ہے۔ کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ فلانا کا روزہ ہے یا نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں، اور یہ رب ذوالجلال کو پتہ، بے شک وہ غیب کے علم جاننے والا ہے۔ ناظرین، یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور یہ تیزی کے ساتھ اپنی منزل پر روانہ ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنی 7ویں سحری کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہم نے پہلی سحری سے آغاز لیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ جڑے تھے، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے 7 دن مکمل ہو رہے ہیں، اور یہ آگے تیزی کے ساتھ یہ رمضان جا رہا ہے۔ ناظرین، میں اب یہاں پہ بات ضرور کروں گا کہ جو یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، رحمت کی رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن ناظرین ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم جب سحری کا وقت ہے یا افطار کا وقت ہے، یہ ایسے خاص لمحات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے شروع میں ہی بولا تھا کہ میں انشاءاللہ پورا مہینہ میں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں ماؤں کے بارے میں بات کروں گا، ان کے لیے آوازیں اٹھاؤں گا، اور ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے اس پوری نشریات میں، چاہے وہ ہم نے پہلے دن کیا ہو، چاہے وہ ہم آج کر رہے ہیں، ہم پورا مہینہ میں کریں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعائیں مانگتے رہیں ان سے فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، جو اس وقت اسرائیل اپنی ظلم اور بربریت دکھا رہا ہے، اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے سروں سے چھتیں چھین لی گئی ہیں۔ تو یہ جو ابھی بھی ہم سوشل میڈیا پہ لمحات دیکھ رہے ہیں، تو نشریات سے سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ سب مناظر دیکھنے کو ایک بار پھر مجھے ملے، اور دیکھ کے بڑا افسردہ ہوا، دل دکھا کہ ہم اس رمضان میں جہاں رحمتیں برس رہی ہیں، جہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہر کوئی سحری اور افطار میں اپنے لوگوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ بیٹھ کے افطار کر رہا ہے، اور یہ ایک محبت کا، ایک خلوص کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے، رب سے بندگی دکھانے کا مہینہ ہے۔ تو اس میں بھی جب ہم یہ فوٹیج وغیرہ دیکھ رہے ہیں فلسطین کی، غزہ کی، تو خدا کی قسم دل بڑا زخمی ہو رہا ہے، جس طریقے سے مسجدوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ماؤں بہنوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ مسجد اقصیٰ کی، کہ ہماری حجاب میں ہماری بہن مسجد اقصیٰ سے گزر رہی ہے، اور ایک احتجاج شیلنگ ہو رہی ہے، وہاں پر ایک پولیس اہلکار ڈنڈے سے مار رہا ہے ہماری اس بہن کو، تو دل بڑا زخمی ہوا کہ اللہ ان کو عبرت کا نشانہ بنائے، ان ظالموں کو، اور ان کو نیست و نابود کرے، اور ہمارے مسلمانوں کی فتح نصیب ہو ہمارے مسلمانوں کو۔ تو ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اپنی خاص جو یہ لمحات ہیں، سحری کا ہو، چاہے ابھی کے لمحات ہوں، چاہے وہ افطار کے لمحات ہوں، اپنے مظلوم فلسطینیوں کو، اپنے مظلوم مسلمانوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ اگر ہمارا جسم ہے، ہم بھائی ہیں، تو ہم ایک وجود ہیں، ایک مثال کے طور پہ ایک وجود ہیں، تو اگر ایک وجود کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا وجود اس کا بے چین رہتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے مسلمان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ ہم جشن منائیں، یہ نہیں کہ یہ تمام عالم اسلام میں، اور بے شک مسلمانوں میں یہ ایک بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے اس پہ، تو ہم جتنی ہو سکے کثرت کے ساتھ ہم دعائیں فلسطینیوں کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے یہ کرتے ہیں، جو یہ غزہ کی صورتحال ہے، اللہ جل اس کو ختم فرما کر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نعت خواہ دانیال صاحب، بسم اللہ۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں
ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے
دنیا سے تو جانا ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب آپ یہ کلام پڑھ رہے تو میں تصور میں جا رہا تھا، اور جس طریقے سے آپ نے پڑھا نا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ بے شک میرے رب سے، جو میرے رب کے حبیب ہیں، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ نبیوں میں لقب پانے والے ہیں، وہ انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں وہ، اور ان پر بے شک میں قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، پوری امت مسلم آپ پہ قربان، اس پوری کائنات آپ پہ قربان۔ آپ جیسی ہستی نہ دنیا میں آپ سے پہلے آئی ہے، اور نہ ہی آپ کے بعد آئے گی، اور نہ ہی آئی تھی۔ اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے نعمت ایمان عطا فرما دی۔ یہ ایمان کی جو نعمت ہے، جو بن مانگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ اکرام سے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صحابہ اکرام تم پر سلامتی ہو، اور تمہارے بعد جو آئیں گے، جو بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے، ان پر 7 بار سلامتی ہو، کیونکہ تم نے تو مجھے دیکھ کر اسلام لائے ہو، ایمان لائے ہو، لیکن جو تمہارے بعد آنے والے وہ مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اور بے شک ہم نے دیکھا نہیں ہے ہمیں اپنے نبی کو، لیکن ہاں ہم ان کی سیرت ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہمارے دماغوں میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نقالی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین، نام رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، جس طرح سے بریک سے جانے سے پہلے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم میں نے اس کا بیان کیا کہ میرے جو تمہارے بعد آئیں گے ان پر 7 بار سلامتی ہو، کیونکہ وہ مجھے دیکھیں گے نہیں، اور بن دیکھے وہ ایمان لائیں گے۔ اور بے شک ہم نے دیکھا تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ہاں ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ کے، اور اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور ہمارے دل کے سکون ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہماری آنکھوں کے وہ نور ہیں، اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے دیکھا نہیں، اور بن دیکھے کا یہ سودا ہے، تو بن دیکھے کا جو سودا ہوتا ہے وہ ایک بڑا بھاری سودا ہوتا ہے۔ اور اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت بہلول دانا کا، جو کہ ایک ولی تھے، اور ایک دریا کے کنارے پر ایک مٹی کا محل بنا رہے تھے۔ اب اکثر ہوتا ہے نا کہ بچے ہوتے ہیں، مٹی کا گھر بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، پھر گھر بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو وہ گھر اس ٹائپ کا تھا۔ تو وہ مٹی کا گھر بنا رہے تھے، بادشاہ کا گزر ہوا وہاں سے، تو پوچھنے لگے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کیا بنا رہا ہو؟ کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیچو گے؟ اس نے کہا بالکل بیچوں گا۔ تو بادشاہ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بولا 10 دینار۔
تو اس وقت 10 دینار یا 10 درہم آپ کر لیں، تو 10 دینار، اس کے بعض محرخ درہم لکھتے ہیں، بعض محرخ دینار لکھتے ہیں. تو بادشاہ کو جواب دیا 10 دینار کا محل ہے. تو بادشاہ مسکرائے اور آگے چلے گئے. پھر کچھ دیر بعد ملکہ کا گزر ہوا وہاں سے، تو پوچھنے لگے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ سیم وہی جواب دیا کہ میں جنت کا گھر بنا رہا ہوں، جنت کا محل بنا رہا ہوں. تو ملکہ نے پوچھا بیچو گے؟ اس نے کہا بالکل بیچوں گا. اس نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا 10 دینار کا بیچوں گا. ملکہ نے، ظاہر ہے وہ ملکہ بھائی سلطنت ان کی بادشاہت ہے، تو ان کے پاس 10 دینار، ان کی کیا ان کے پاس حیثیت ہوگی. انہوں نے جیب سے 10 دینار پہلے سے ہی نکالے اور بہلول دانا کو دے دیا، اور بہلول دانا نے اس پہ لکھ دیا ملکہ کا گھر ہے. چلے گا. اب یہ میری پوری کہانی پہ نا، پوری اسٹوری پہ یہ فوکس کرے گا. اب جب رات میں بادشاہ سوتا ہے تو رات میں بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ وہ حشر کا دن ہے اور وہ جنت کے سامنے کھڑا ہوا ہے. جو محل جو بہلول دانا نے ملکہ کو بھیجا تھا، اور جو بہلول دانا وہ محل تیار کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جو بہلول دانا کی اگر میں ہسٹری آپ کو بتاؤں تو بہلول دانا جو ہیں وہ ایک ولی تھے، اور اپنے آپ کو دنیا سے بہت کٹا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور اپنے آپ کو ایک ہوتا ہے نا محبوب بندہ اور عاشق بن جانا. تو ظاہر ہے جو اولیاء کا اس وقت جو ہوتا تھا رویہ، اور جس طریقے سے ان کا اخلاق ہوتا تھا، اور جو بولتے تھے اس وقت جو، تو بہلول دانا کا بھی ویسے ہی بالکل تھا. اور جب بادشاہ نے وہ خواب دیکھا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ملکہ کے محل کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اندر جانے لگتا ہے تو فرشتے اس کو روک لیتے ہیں. بادشاہ کو، جس کی بیگم کا وہ محل ہے، اس کے باہر جانے سے فرشتے روک دیتے ہیں. بادشاہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ مجھے اندر جانے دو، یہ میری بیگم کا محل ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، یہاں کا نظام جو ہے وہ دنیا سے مختلف ہے، یہاں پہ صرف ملکہ ہی جا سکتی ہے. اور بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی. یہ جب پورا خواب دیکھنے، اب اس سے تیزی کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ بادشاہ آیا، بہلول دانا سے پوچھا کہ کتنے کا ہے؟ 10 دینار کا ہے. کیا بنا رہے ہو؟ جنت میں محل بنا رہا ہوں، بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا، 10 دینار کا بیچوں گا. بادشاہ مسکرا کے مذاقیہ لہجے میں آگے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد ملکہ آتی ہے. ملکہ دیکھتی ہیں کہ بہلول دانا گھر بنا رہے ہیں. بہلول دانا سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا کہتے ہیں سیم وہی جواب دیتے ہیں کہ میں گھر بنا رہا ہوں، جنت کا محل بنا رہا ہوں. بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا، 10 دینار کا بیچوں گا. میں جو ملکہ ہے وہ دیکھ کر پیسے آگے چلی جاتی ہیں اور وہ ملکہ کا ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ بادشاہ کو روک دیا گیا کہ ملکہ کے محل کے اندر نہیں جاؤ، اور بادشاہ بیدار ہو کر اٹھ جاتا ہے. اور پھر جب وہ بہلول دانا کے پاس دوبارہ جاتا ہے اگلے دن، تو بہلول دانا سیم وہی اسی صورتحال میں ہوتے ہیں، اسی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مٹی کا محل بنا رہے ہوتے ہیں اور تیار کر رہے ہوتے ہیں اس کو. بادشاہ آتے ہیں اور کہتے ہیں بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بہلول دانا کہتے ہیں کہ میں گھر بنا رہا ہوں، جنت کا محل بنا رہا ہوں. تو بہلول پوچھتے ہیں بیچو گے؟ بادشاہ پوچھتا ہے بیچو گے؟ بہلول دانا کہتے ہیں ہاں بیچوں گا، بالکل بیچوں گا. تو بادشاہ پوچھتے ہیں کہ کتنے کا بیچو گے؟ اب تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ بادشاہ کو جب وہ قیمت بتائی تو 10 دینار تھی. اب بادشاہ نے جب پوچھا کتنے کا بیچو گے، تو بہلول دانا کہتے ہیں کہ آدھی سلطنت. بادشاہ چونکتے ہیں کہ میں نے کل پوچھا تھا تو 10 دینار بولے تھے، اور یہ مٹی کا محل 10 دینار بولے تھے. آج جب میں آیا ہوں تو یہ آدھی سلطنت مانگ رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ بہلول کل تو تم نے 10 دینار بولے تھے، آج تم آدھی سلطنت مانگ رہے ہو. تو بہلول دانا کہتا ہے بادشاہ اس وقت بن دیکھے کا سودا تھا، اس وقت تم دیکھ کے آئے ہو، تو آدھی سلطنت کے عوض میں تمہیں یہ جنت کا محل دوں گا، آدھی سلطنت. اب جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آنے والے جو ہوں گے، جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے، ان پر 7 بار سلامتی ہو. اور یہ بن دیکھے کا سودا ہے.
ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کہاں ہے. ہاں یہ پتا ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے. ہمیں نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے دیکھا نہیں ان کو، لیکن ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے محبوب ہیں، اور ہم ان کے غلام ہیں. ہمیں یہ پتا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے. خدا کی قسم یہ ہمارا ایمان بن دیکھے گا، اور یہ اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اگر ہمارا ایمان بہت پختہ ہو. ہمارا ایمان ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ایمان ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. بے شک ہمارا ایمان ہے، اور ہر مومنین کا یہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا ایمان ہے. خاتم النبیین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے. رحمت للعالمین ہے ہمارا ایمان ہے. امام الانبیاء ہے ہمارا ایمان ہے. اور اللہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ کے قبضے قدرت میں آگ کی میری ہم سب کی جانیں. ہمارا ایمان، اور یہ ہمارا ایمان بن دیکھے کا ایمان، اور یہ بن دیکھے کا جو سودا ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. اگر انسان عقل مند ہو، سمجھدار ہو، تو وہ جو ملکہ تھی اس کی طرح وہ جنت کما لیتا ہے. اور اگر انسان زندگی غفلت میں گزارتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ہر کسی کی قدر نہیں کرتا، تو پھر انسان بادشاہ کی طرح ہاتھ آئی جنت کو گوا دیتا ہے. تو آج اسی اپنے پن کے ساتھ آج اس کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد الحمدللہ 7ویں روزے کا آغاز ہو جائے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، جس طریقے سے میں نے شروع میں کہا کہ فلسطینی مسلمانوں کو بے شک یہ جو دعائیں یہ قبولیت کے وقت چل رہے ہیں، اس میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعائیں کرے گا. جو غزہ میں اس وقت صورتحال ہے، اللہ جلد مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمائے. ایک بار پھر ہمارے مسلمانوں سے ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد پیدا ہو، اور ایک بار پھر مسجد اقصی کو فتح کرے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.